बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अली हारून। हेड परफॉर्मेंस को रास्ते देखा। शहबाज शरीफ ने कामयाबी और रिकॉर्ड कायम करने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अल्लाह के फजल करम से जो फसल बतौर खादिम आला पंजाब यूथ फेस्टिवल के जरिए बोई, इसके शानदार समरात दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रखे गए। मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि अरशद नदीम जैसे बासलाहियत नौजवान को दरियाफ्त करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ नाचीज़ को वसीला बना दिया। से ऊपर सर, बहुत मुबारक हो सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर, आपने मौका दिया। शाबाश अरशद। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो के लेजेंड अरशद नदीम के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 10 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया। कौम की तरफ से अरशद नदीम को इनाम देकर इनका शुक्रिया अदा कर रखे गए। मरियम नवाज शरीफ ने अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मियां चन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी बनेगा। अरशद नदीम ने तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। ओलंपिक्स में नया रिकॉर्ड बनाना और अरशद नदीम की मेहनत, लगन और कौमी जज्बे का सबूत है। मियां चन्नू से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट में 2 मरतबा 90 मीटर से ज़ायद तवील थ्रो फेंक कर पाकिस्तान के लिए तारीख रकम कर दी। अरशद नदीम की वालिदा ने ABN न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि मैं अल्लाह की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे बेटे के लिए ख़ास दुआएं की। मेरे बेटे ने मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की भी शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की भी शुक्रगुजार हूँ और जिन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं की और मैं भी अपने बेटे के लिए दुआएं करती रही हूँ। माँ तो दुआएं करती रहती है बेटे के साथ और बेटे ने माँ की दुआएं की भी जरूरत होती है और मेरे बेटे ने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। भारतीय एथलीट बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए कुछ बात करें सियासी मंजरनामे से। बानी पीटीआई के दौर में फौजी अदालतों में मुकदमे चल सकते हैं तो अब क्यों नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई 9 मई के बगावत के सरगना थे। सारा प्लान बानी पीटीआई का ही बनाया हुआ था। वज़ीर दिफा ने कहा कि बानी पीटीआई अपने दौर में लोगों पर फौजी अदालतों में मुकदमे चला सकते हैं, सजाएं भी हुई। बानी पीटीआई मशरूत माफ़ी भी मांग ले तो उन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। बानी पीटीआई को समझना चाहिए कि 9 मई का वाक़या रियासत के खिलाफ बगावत थी। क्या हुकूमत का 9 मई का बयानिया पिट गया? इस सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह आपको वक्त बताएगा। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई 9 मई की बगावत के सरगना थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलामती भूख हड़ताली कैंप 13वें रोज इख्तिताम पजीर हो गया। अरकान की अदम दिलचस्पी और भूख हड़ताली कैंप तनाज़ात का शिकार होने पर क़यादत ने खत्म करने का फैसला किया है। ज़राए का दावा है कि तहरीक इंसाफ के अलामती भूख हड़ताली कैंप में सख्ती के बावजूद MNAs की दिलचस्पी ना बढ़ सकी। मुतालबात की मंजूरी के लिए लगाया गया कैंप जग हंसाई का बायस बनने लगा था। सेनेटर फलक नाज चित्राली, MNA शानदाना गुलजार और शाहिद खटक सबसे ज्यादा मुस्तकिल मिजाज साबित हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान, उमर अयूब, आमिर डोगर, जरताज गुल और असद कैसर हफ्ते में 2 दिन हाजिरी लगवाने में कामयाब रहे। PTI के 80% MNAs ने कैंप को संजीदा ही नहीं लिया और ना ही हाजिरी लगवाई। मेंबरान की अदम दिलचस्पी के बायस क़यादत ने जश्न आज़ादी की आड़ में कैंप मुअत्तल कर दिया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा कि जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए तमाम MNAs अपने हलकों में जा रखेंगे। कैंप दोबारा शुरू होने की तारीख का ऐलान बाद में होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में गवर्नर सिंध की तब्दीली पर इत्तफाक हो गया है। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जानिब से तजवीज़ करदा नाम बशीर मेमन पर पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया गया है। आपको खबर दे रहे बशीर मेमन साबिक DG FIA और नून लीग सिंध के सदर भी रह चुके हैं। आपको आगाह कर रखे नून लीग की जानिब से तजवीज़ करदा नाम बशीर मेमन पर पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में गवर्नर की तब्दीली पर इत्तफाक हो गया है। बड़ी खबर सामने आ रही, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में गवर्नर सिंध की तब्दीली पर इत्तेफाक हो चुका है। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जानिब से तजवीज़ करदा नाम बशीर मेमन पर पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया गया है। बशीर मेमन साबिक DG FIA और नून लीग सिंध के सदर भी रह चुके हैं। बिजली बिलों में कमी के लिए हुकूमत से मुआहदे पर जमात इस्लामी का रावलपिंडी में जलसा तशक्कुर। हाफिज नईमुर कहते हैं धरने से जमात इस्लामी का अपना कोई ज़ाती मफाद नहीं था। अवाम के मसाइल की निशानदही की हुकूमत से मुआहदे में लिखा गया है कि बिजली की कीमतों में कमी होगी, IPPs पर नजरसानी की जाएगी।
IMF کی غلامی کے نظام کو چیلنج کریں گے۔ اگر صدر پاکستان نے کہا کہ معاہدے ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں تو ہم پھر باہر نکلیں گے۔ جماعت اسلامی کو اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے تھا، حافظ نعیم الرحمان کو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ کوئی انتخاب سامنے نہیں تھا، کوئی زندہ باد مرد آباد کی بات نہیں تھی، کسی کا ذاتی مفاد نہیں، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور انہوں نے آپ سے جو معاہدہ کیا ہے وہ ایک باقاعدہ معاہدہ ہے۔ حکومت کے وزراء کے دستخط اس پر موجود ہیں۔ ابھی پہلے مرحلے میں تو ہم نے بجلی کے بلوں کی بات کی ہے کہ IPPs کا مسئلہ ضرور ہے، لیکن ہم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ان کی جانچ پڑتال نہیں کر سکتے۔ وفاق میں اگر ہماری حکومت ہوتی تو 300 یونٹ بجلی مفت ہوتی۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں بلوچستان اور سندھ میں ہماری حکومت ہے، 100 یونٹ فری بجلی کے حوالے سے پلان کر رہے، دوسرے مرحلے میں ہم 300 یونٹ بجلی مفت کر دیں گے۔ 13,000 گھرانوں کو سولر پینل بھی اسی ماہ تقسیم کیے جائیں گے۔ فی گھرانہ 1، 2 یا 3 پینل دیے جائیں گے۔ سولر پینل کے ساتھ ایک پنکھا، ایک بلب اور ایک چارجر بھی دیا جائے گا۔ چیئرمین صاحب جو ہیں پرائم منسٹر نہیں بنے، تو اگر فیڈرل میں گورنمنٹ بنتی تو پورے ملک میں 300 یونٹ جو وعدہ تھا اس پر عمل ہوتا اور سب کو فری کرتے۔ ابھی ہم پروونشل گورنمنٹس میں ہیں، سندھ اور بلوچستان میں۔ پروونشل گورنمنٹ کے لحاظ سے کیونکہ فائنینشیل ایشوز بھی آتے ہیں، تو اسٹارٹ ہم لے رہے ہیں 0 to 100 یونٹ تک جو ہیں کہ ان کو کس طرح فری کیا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، پھر اس کے بعد 0 to 200 اور پھر اسی طرح 0 to 300 تک بھی ہمارا پلان ہے کہ ان کو نہیں تو لون دلا دیا جائے اور اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ بیئر کرے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں 13,000 کے قریب بسپ کے اس اسکور سے آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے، اور اس میں سے یہ پہلے مرحلے میں 6,000 ہر ڈسٹرکٹ میں یہ ڈسٹریبیوٹ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کہتے ہیں کہ انسداد پولیو سے متعلق اہم جائزہ ہوا، ہماری پوری کوشش ہے کہ 2025 تک اس موذی وائرس کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ اجلاس میں گیٹس فاؤنڈیشن کے چیئرمین بل گیٹس اور صدر گلوبل ڈیولپمنٹ ڈاکٹر کرس ایلیاس نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ اجلاس کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے اپنے آہنی عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں صحت کی دیکھ بھال کے نظام، خصوصاً انسداد پولیو کے لیے غیر معمولی مدد اور تعاون پر بل گیٹس فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے ہدایت جاری کی ہے کہ ملک سے پولیو کا مکمل خاتمے کے لیے ریاست کے تمام تر وسائل پروکار لائے جائیں۔ ایسے علاقے جہاں سیکیورٹی کے حوالے سے چیلنجز درپیش ہے وہاں ہر بچے کو پولیو ویکسین کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ گیٹس فاؤنڈیشن کے چیئرمین بل گیٹس نے انسداد پولیو کے لیے حکومتی اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں انسداد پولیو ویکسین کے قطرے پینے والے بچوں کی شرح میں اضافے پر اظہار اطمینان کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر سپرنٹنڈنٹ جیل میاں والی کو معطل کر دیا گیا۔ 4 سپرنٹنڈنٹ جیل اور 2 ڈپٹی سپرنٹنڈنٹس کے نام بلیک لسٹ میں شامل کر دیا گئے۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق کرپٹ، نااہل اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے جیل افسران کی انکوائری جاری ہے۔ انکوائری رپورٹ 1 ماہ میں مکمل کرنے اور میرٹ پر ایکشن کی ہدایات کی گئیں۔ انکوائری کے دوران متعلقہ افسران کلوز ٹو لائن رہیں گے۔ محکمے میں کرپشن پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے۔ پاکستان نے بیرون ملک سے سونے کی امپورٹ پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ امپورٹ بند ہونے سے ملک میں سونا مزید مہنگا ہونے کا خدشہ ہے۔ جیولرز نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق گزشتہ 5 ماہ کے دوران کسی بھی ملک سے سونا امپورٹ نہیں کیا گیا۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ جولائی میں بھی سونے کی امپورٹ کا حجم صفر رہا۔ مارچ، اپریل، مئی اور جون میں بھی کہیں سے سونا امپورٹ نہیں کیا گیا۔ پاکستان ماہانہ اوسطاً 40 سے 50 کلو سونے کی درآمد کر رہا تھا۔ دستاویز کے مطابق مالی سال 2023 اور 24 میں 262 کلو گرام سونا درآمد کیا گیا۔ گزشتہ مالی سال سونے کی درآمدات کا حجم $2.25 کروڑ ریکارڈ کیا گیا۔ مالی سال 2022 اور 23 میں پاکستان نے 567 کلو گرام سونا درآمد کیا۔ جیولرز نے پابندی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قیمتوں میں استحکام کے لیے سونے کی امپورٹ کی اجازت لازمی ہے۔ اس وقت بھی مختلف شہروں میں سونے کی قلت پیدا ہو چکی ہے۔ وفاقی حکومت نے اقلیتی برادری میں سولر پینل تقسیم کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے وفاقی وزراء پر مشتمل 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی اقلیتی برادری میں سولر پینل تقسیم کرنے کے امکانات کا جائزہ لے گی۔ وزیر اعظم کی جانب سے تشکیل دی گئی کمیٹی میں وفاقی وزراء
خزانہ، پاور، اطلاعات اور مذہبی امور شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے کمیٹی کو فوری طور پر اجلاس منعقد کر کے کل تک سفارشات پیش کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ اقلیتی برادری میں اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر سولر پینل تقسیم کرنے کا پلان ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کا قومی دن ہر سال 11 اگست کو منایا جاتا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں، اسپارکو نے کرۂ ارض کی شمسی طوفان کی لپیٹ میں ہونے کا اندیشہ ظاہر کر دیا ہے۔ ترجمان اسپارکو کے مطابق سورج سے خارج ہونے والی مواد اور توانائی کی وجہ سے جیو مقناطیسی طوفان زمین کے راستے پر ہے۔ سیٹلائٹس، پاور گریڈ اور خلائی اسٹیشن بھی خطرے میں ہیں۔ انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد نے سورج کی سطح کی خصوصی تصاویر جاری کر دی ہیں۔ اسپارکو کے مطابق پہلے 2M کلاس سولر فلیئرز 7 اگست کو جاری ہوئے۔ ابتدائی CMS نسبتاً معمولی تھے، لیکن تیسرا کلاس سولر فلیئر N سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ ترجمان اسپارکو کے مطابق سورج کی سطح سے مزید M کلاس فلیئر جاری ہوئے۔ سورج کی سطح سے اٹھنے والے پلازما اور مقناطیسی لہروں کے اثرات اگلے 3 سے 4 دن تک زمین پر آنے کا اندیشہ ہے۔ خبر شامل کرے منچن آباد کے نواحی گاؤں صوبے والا میں کم سن بچی سے مبینہ زیادتی کی کوشش کی گئی، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ بچی کی والدہ نے کہا ہے کہ بچی قریبی دکان سے چیز لینے گئی تھی تو دکاندار نے زیادتی کی کوشش کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچی کی چیخ و پکار سے ہمسائے پہنچے تو ملزم بچی کو چھڑوا کر فرار ہو گیا۔ 1515 کی کال پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ بچی کے والد کی مدعیت میں تھانہ منڈی صادق گنج میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ SHO اسلم بلوچ نے کہا کہ ملزم کو جلد از جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ خبر شامل کریں خانیوال سے، جہاں پر پسند کی شادی کرنا نو بیاہتا جوڑے کا جرم بن گیا۔ لڑکی کے گھر والوں کا لڑکے کے گھر پر دھاوا، گلے میں رسی ڈال کر جان سے مارنے کی کوشش کی، تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ خانیوال کے نوجوان دلشیر اور تحصیل کبیروالا کی رہائشی نشا بی بی نے پسند کی شادی کر لی تھی، جس پر لڑکی کے خاندان والے دونوں میاں بیوی کی جان کے دشمن بن گئے۔ لڑکی کے گھر والوں نے تھانہ سٹی کے علاقہ کالونی نمبر میں لڑکے کے گھر پر دھاوا بول دیا اور ڈنڈوں سے نو بیاہتا جوڑے کو تشدد کا نشانہ بنایا اور گلے میں رسا ڈال کر دونوں کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ تھانہ سٹی پولیس نے 6 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ مارگلہ نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ مارگلہ ہلز نیشنل پارک وزارت داخلہ کو منتقلی پر حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے مارگلہ ہلز پر قائم ہاؤسنگ منصوبے پائن سٹی کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے وفاقی حکومت پر شدید برہم ہوئے اور کہا کہ جنرلوں اور بیوروکریٹس نے ملک کا نظام سنبھال لیا ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب، آپ کو علم ہی نہیں کہ چیزیں کیسی ہو رہی ہیں۔ دوران سماعت سیکرٹری کابینہ کی جانب سے وزیر اعظم صاحب کو کہنے پر چیف جسٹس برہم ہو گئے اور کہا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں۔ وزیر اعظم صاحب نہیں ہوتا۔ سیکرٹری کابینہ نے کہا کہ نیشنل پارک وزارت داخلہ کو دینے کی سمری میں نہیں بھیجی جاتی تھی، وزیر اعظم نے خود حکم جاری کیا تھا جو مجھ تک پہنچا۔ اس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ نے وزیر اعظم کو کہا نہیں کہ یہ رولز کے خلاف ہے؟ وزیر اعظم کا اختیار نہیں کہ کچھ بھی کر دیں، رولز بیوروکریٹس نہیں بتانے ہوتے ہیں۔ قومی ایئر لائن کا جشن آزادی کے موقع پر مسافروں کے لیے خصوصی رعایتی پیکج کا اعلان۔ 14 اگست تک خریدے گئے ٹکٹس پر 14 نومبر تک سفر پر 14% رعایت دے دی ہے۔ ترجمان کے مطابق PIA نے اندرون ملک فضائی سفر پر 14% رعایت کا اعلان کیا ہے۔ مسافر فوری طور پر رعایتی کرائے کے ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ رعایتی ٹکٹ 14 اگست کو سفر کے لیے مؤثر ہوں گے۔ ٹورنٹو سے پاکستان کے لیے بھی 14% رعایت کا اعلان کیا گیا۔ 14 اگست تک خریدے گئے ٹکٹس پر 14 نومبر تک سفر کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے بیٹے نے کہا کہ جب نئی نگراں حکومت انتخابات کروانے کا فیصلہ کرے گی تو ان کی والدہ اپنے ملک واپس آ جائیں گی۔ بھارتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکہ میں مقیم ان کے بیٹے سجیو واجد جوئے نے کہا کہ فی الحال والدہ بھارت میں موجود ہیں، وہ اس وقت بنگلہ دیش واپس چلی جائیں گی جب عبوری حکومت انتخابات کروانے کا فیصلہ کرے گی۔ سجیو واحد نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ سیاست میں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ عوامی لیگ انتخابات میں حصہ لے گی اور ہم شاید جیت بھی جائیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، پاکستانی کرکٹرز کی اولمپکس میں شاندار کامیابی پر گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو خراج تحسین۔ ارشد ندیم کے لیے جیولن تھرو میں ریکارڈ بنانے پر کرکٹرز نے سوشل میڈیا پر مبارکباد کے پیغامات جاری کیے۔
साबिक क्रिकेटर्स वकार यूनुस ने भी अरशद नदीम की जीत पर मुबारकबाद दी है। कौमी क्रिकेटर्स की ओलंपिक्स की शानदार कामयाबी पर गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को खराज तहसीन। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम ने सोशल मीडिया साइट पर अरशद नदीम को मुबारकबाद देते हुए कहा, नाकाबिले यकीन कारनामा, आपने खुश्क साली को तोड़कर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम का जेवलिन थ्रो के फाइनल में 92.97 मीटर की थ्रो का रिकॉर्ड तारीख में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। कौमी एथलीट अरशद नदीम के इस यादगार कारनामे पर पूरी कौम को मुबारकबाद। गोल्डन बॉय अरशद की शानदार कामयाबी पर कौमी क्रिकेटर शादाब खान ने कहा, ये शायद किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी की सबसे बड़ी इनफरादी कामयाबी है। हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए आपका शुक्रिया, उम्मीद लाने के लिए आपका शुक्रिया। चैंपियंस का चैंपियन अरशद नदीम मुबारक हो। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने ट्वीट में अरशद नदीम को 92.97 मीटर जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स का रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद दी। कहा, बहसियत कौम हम सबको आप पर फख्र है। रमीज राजा ने भी अरशद नदीम को मुबारकबाद दी। कहा, सिर्फ आपको अंदाजा लगाने के लिए कि अरशद नदीम का ओलंपिक रिकॉर्ड जेवलिन थ्रो कितना बड़ा था, शोएब अख्तर ने गोल्डन बॉय को मुबारकबाद देते हुए अपनी ट्वीट पर लिखा, आप पर हमें फख्र है। आपने जो खुशियां हमारी उदास कौम को दी हैं, उसका मवाजना कोई भी नहीं कर सकता। पाकिस्तानी शोबे सितारों का भी ओलंपिक्स में शानदार परफॉर्मेंस देने वाले अरशद नदीम की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर और खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश की। ओलंपिक्स की 118 साल तारीख में मुनफरिद रिकॉर्ड कायम करने वाले अरशद नदीम की न सिर्फ कौम बल्कि सियासी रहनुमाओं के साथ साथ शोबे सितारे भी खूब दाद तहसीन कर रहे हैं। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर शोबे सितारों की जानिब से सोशल मीडिया पर मुबारकबाद के पैगामात की बरसात हो गई। अदाकारा आयजा खान और हानी आमिर ने तारीख रकम करने पर अरशद नदीम की तारीफ की। अदाकार फहद मुस्तफ़ा और सजल अली ने भी अरशद नदीम को पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करने पर सराहा है। और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।